أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 102 ہے. قرآن مجید کی یہ انہی آیات میں سے ایک آیت ہے کہ جن میں اللہ رب العزت اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد مسلم سے مخاطب ہے براہ راست. شریعت مطہرہ جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک مجموعہ دیا ہے، اس میں دو باتیں ہیں، صرف دو چیزوں کا وہ مجموعہ ہے. ایک ہیں اوامر، ایک ہیں نواہی. اوامر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ امر ہے. اور دوسری جگہ یہ فرمایا کہ اس کام سے بچو، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں ہے. پوری شریعت ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ان دونوں چیزوں کی تعمیل اور تکمیل کے لیے سب سے پہلے تو انسان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ امر کس کا ہے اور اس کام سے منع کرنے والا کون ہے. اگر وہ حکم دینے والا اور وہ منع کرنے والا بڑا ہے، بڑی ذات ہے، تو پھر ہمیں اس حساب سے اس حکم کی تعمیل اور تکمیل کرنی ہے. اور یقیناً یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ شریعت کا جو امر ہے یا نہیں ہے، جو حکم ہے، وہ اللہ کا، اور اللہ سب سے بڑی ذات ہے. ساری دنیا کے خالق مالک وہی ہے. اس کا حکم ہے، لہٰذا اس کو پورا کرنا ہے ہم، چاہے وہ امر کی صورت میں ہو، چاہے وہ نہیں کی شکل میں ہو. اب ان دونوں کاموں کو کرنے کے لیے بھی دو چیزوں کی ضرورت ہے: اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف. اللہ کی محبت جتنی غالب ہوگی اتنا اوامر کی تعمیل اور تکمیل آسان ہوگی. جتنا انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اتنا ہی اس کا عبادت کے اندر دل لگتا ہے، عبادات میں انہماک ہوتا ہے، لگ کے وہ عبادت کرتا ہے. اللہ کی تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا، اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا وہ. اور دوسری طرف جتنا اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہوگا اتنا وہ منہیات سے بچے گا. جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے بچے گا. اگر اللہ کی عبادت میں کمی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں سے اللہ کی محبت کی کمی آ رہی ہے. اس کی فکر مندی ہونی چاہیے. اور اگر اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے وہ ان کاموں سے مسلمان رک نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے دل سے اللہ کا خوف نکل رہا ہے. اس کی بھی فکر ہونی چاہیے. یہ دونوں چیزیں انسان کے دل میں، مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے: محبت الہی اور خوف الہی. خوف الہی، خوف دو قسم کا ہوتا ہے. محبت بھی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک محبت ہے فطری محبت، ہر انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، مال سے محبت ہوتی ہے، انہ لحب الخیر لشدید، یہ فطرت ہے. اور ایک محبت ہے محبت ایمانی. ایمان اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا، جسم میرا صحیح سلامت مجھے دیا، ہر عضو اپنی جگہ صحیح کام کر رہا ہے، اس نے دیا، ساری دنیا کی نعمتیں اس نے دیں، جو میں مانگتا ہوں وہی دیتے ہیں. ان تمام نعمتوں کا، ان احسانات کا تقاضا ہے کہ مجھے اس ذات سے محبت کرنی ہے. یہ محبت ایمانی ہے، یہ غالب ہونی چاہیے. اسی طرح خوف بھی دو قسم کا ہوتا ہے. ایک خوف ہوتا ہے دشمن کا، جس میں نرا ڈر ہی ڈر ہوتا ہے، درندے کا خوف، سانپ بچھو کا خوف، اندھیرے کا خوف. اور ایک خوف ہوتا ہے اپنے بڑوں کا، ماں باپ کا خوف، بڑے بھائی کا خوف، استاد کا خوف. اس خوف کے اندر شفقت غالب ہوتی ہے. یہ خوف درندے والا خوف نہیں ہوتا، دشمن والا خوف نہیں ہوتا جس میں نقصان ہی نقصان کا اندیشہ ہو. اس میں یہ خوف ہوتا ہے کہ میرے جو بڑے ہیں، جب میرے استاد ہیں، میرے بھائی ہیں، والد ہیں، ان کی شفقت اور محبت مجھ پر ہے، لہٰذا مجھے بھی ڈرنا چاہیے کہ ان کی کوئی حکم عدولی نہ ہو. تو اللہ رب العزت کا جو خوف انسان کے دل میں ہو نا،
وہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ جو عام چیزوں سے ہم جیسے سانپ بچھو درندے سے یا دشمن سے ڈرتے ہیں، وہ خوف شفقت والا ہونا چاہیے۔ اسی خوف کا نام اللہ رب العزت نے ہمیں دیا، اس کا نام ہے تقویٰ، کہ یہ خوف جس دل میں ہوگا وہ آدمی متقی کہلائے گا، اور اس خوف کو دل میں رکھ کر جو آدمی اپنی زندگی گزارے گا اس کو تقوی والی زندگی کہا جائے گا۔ اللہ کو کیوں پسند ہے؟ اللہ کہتے ہیں اعدت للمتقین، جنت میں نے بنائی ہی انہی لوگوں کے لیے جس کے دل میں میرا خوف ہوگا، تقویٰ ہوگا۔ تقویٰ اسی کا نام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ تقویٰ کی کیا تفصیل ہے، کیا تشریح ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ آپ ایک راستے پر سے گزر رہے ہیں، اس میں دونوں طرف کانٹے ہیں، اور کانٹے بھی وہ جو جسم یا کپڑے کے ساتھ چپک کر اسے کھینچ کر پھاڑ دیتے ہیں، وہ کانٹے، نوکدار کانٹے۔ تو ان راستوں پر سے کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا میں ایسے گزرتا ہوں، کپڑوں کو بھی بچاؤں گا، جسم کو بھی بچاؤں گا۔ فرمایا یہی مثال ہے تقویٰ کی، کہ دنیا میں ہر طرف گناہ ہوں گے، ان کے بیچ میں سے آپ نے بچ کے نکلنا ہوگا، اس کا نام ہے تقویٰ۔ یہی خوف الہی۔ اللہ کو انسان کی، مسلمان کی زندگی جو پسند ہے وہ تقوی والی، اور تقوی والی زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ کا خوف ہو اور گناہوں سے بچنے والا۔ آج کے جس دور میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں نا، اس دور میں نیکیوں کی فکر تو ہر آدمی کو ہے، نیکیاں خوب کرتا بھی ہے، جمع بھی خوب کرتا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کی فکر بہت کم ہے۔ اہم چیز ہے گناہوں سے بچنا۔ نیکی حسب استطاعت و توفیق انسان کر لیتا ہے، گناہ سے بچنا یہ سب سے اہم چیز ہے، یہ اہم بنیادی چیز ہے۔ ایک طرف انسان اچھی غذائیں کھائے، اور اس کے ساتھ انسان وہ چیزیں بھی کھائے جو اس کو جسمانی طور پر زہریلی چیزیں ہوں، جو اس کو نقصان پہنچائیں، تو اسے عقل مند نہیں کہا جائے گا، ناسمجھ کہا جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا کہ جو جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، یہ کئی گنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اچھی غذائیں اور اچھی وٹامنز کھائیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم نقصان والی چیزوں سے بچیں، جسم محفوظ رہے گا۔ اسی طرح نیکیاں جمع کرنا یہ اپنی جگہ ایک نیک عمل ہے، لیکن گناہوں سے بچنا یہ بنیادی چیز ہے، سب سے اہم ہے، سب سے اہم۔ اسی گناہوں سے بچنے کا نام اللہ نے تقویٰ رکھا ہے، کہ تقویٰ اسی کو کہا جاتا ہے۔ تقویٰ کس کا چیز ہے؟ نام اس کے کتنے کیا مراتب ہیں؟ تقویٰ کا سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے، یہ تقویٰ کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ کفر سے بچ گیا، تقویٰ کے راستے پہ چل گیا، شرک سے بچ گیا، تقوی کے راستے پہ چل پڑا۔ پھر اس کا مزید ترقی کر کے آگے نکلنا ہے تو حرام سے بچنا ہے، مکروہات سے بچنا ہے، یہ دوسرا درجہ ہو گیا اس کا۔ پھر تیسرا درجہ مشتبہات سے بچنا ہے، وہ چیزیں کہ جو مشتبہ ہیں، جن کے بارے میں شک شبہ ہے، تقوی کا تقاضا یہ کہ اس سے بھی بچا جائے۔ یہاں بعض لوگ آ کر فتوے کا سہارا لے لیتے ہیں۔ فتویٰ مجبوری کے لیے ہوتا ہے، راستہ بنانے کے لیے نہیں ہوتا، اور تقویٰ یہ اصل ہوتا ہے۔ فتویٰ یہ کہتا ہے کہ انسان بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے سامنے آ گئیں، اب اس نے کر لی، کوئی بات نہیں، کر لو، لیکن تقویٰ یہ کہتا ہے کہ نہیں کرنا۔ تو فتوے اور تقوی میں یہ فرق ہے کہ ایسی جگہوں پر جو مشتبہ چیزیں سامنے آ جائیں، کہ جس کے بارے میں علم تو نہیں ہے صحیح، لیکن دل میں یہ کھٹکا ہے کہ یہ چیز شاید اچھی نہ ہو، اسلام اس کو اچھا نہ سمجھتا ہوں، دین میں یہ چیز اچھی نہ سمجھی جاتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز شاید پسند نہ ہو، اب یہ مشتبہ چیز ہے، اس سے بھی بچ جائے، یہ تقویٰ کا تیسرا درجہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی کا اس سے بھی آگے چل کر ایک درجہ اور ہے، کہ شریعت کی حدود کی حفاظت کرنی ہے۔ شریعت مطہرہ جن چیزوں کو کہتی ہے کہ نہ کرو، ان سے دور دور رہنا ہے، ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا اس سے بھی اوپر ایک اور درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ درجہ یہ ہے کہ ان یطاع ولا یعصى، اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں فرمانبرداری کی جائے، کسی جگہ نافرمانی نہ کی جائے، کسی بھی جگہ۔ وَيُشْكَرْ وَلَا يُكْفَرْ، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے، اس کی نافرمانی ناشکری نہ کی جائے، ہر وقت زبان پر شکر ہو۔ کوئی پوچھے بھئی کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ بیمار ہیں؟ الحمدللہ، اللہ اس پر راضی ہیں۔ کوئی تھوڑی بہت پریشانی آ گئی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ تقوی کا درجہ ہے۔ اور ذرا سی پریشانی آئی، تکلیف آئی تو اس کو گننا شروع کر دیا، شکوے شکایتیں شروع ہو گئیں، تو یہ آدمی اللہ کو بھی پسند نہیں۔ فرمایا وَيُذْكَرْ وَلَا يُنْسَى،
تقویٰ کا اونچا درجہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کیا جائے، کبھی کسی حال میں اللہ کو بھولے نہ، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتے ہیں ایمان والو تم تک متقی بن جاؤ، تم تقوی والی زندگی اختیار کر لو۔ اب جب تقوی والی زندگی انسان اختیار کرے گا، تقویٰ تو سمجھ میں آ گئی، آسان سی بات کہ نیکیوں کو کرنے سے زیادہ فکر مندی گناہوں سے اجتناب کی ہونی چاہیے۔ نیکی تو اپنی جگہ ہے، نیکی تو ہم ویسے گن گن کر کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنا یہ اہم ہے، یہ اس کا نام ہے تقویٰ۔ اللہ رب العزت نے اس تقوی کے بدلے انعامات کیا رکھے ہیں؟ قرآن کریم کو اگر ہم دراصل مختصر سی نظر سے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے 9 بڑی بڑی چیزیں ہمیں بتائی ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو، میں اس کے بدلے تمہیں 9 چیزیں دوں گا، بڑے بڑے انعامات دوں گا۔ سب سے پہلا انعام اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تم تقوی والی زندگی اس سے اختیار کر لو۔ کون سی زندگی؟ جس میں گناہوں سے بچنا ہو، بس یہ اپنا لو۔ پہلا انعام یہ ہے کہ تم جس حال میں بھی ہوگے میں اور میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتے ہیں جو شخص تقوی والی زندگی اختیار کر لے، اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں، پھنسے گا نہیں، کبھی کسی جگہ رکاوٹ اس کے لیے پیدا نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کاروبار میں رکاوٹ ہے، معاملات میں رکاوٹ ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میں سارے کام کر رہا ہوں، ہو نہیں رہا۔ اللہ فرماتے ہیں تم گناہ چھوڑ دو، یہ سارے راستے کھل جائیں گے، میری مدد ساتھ ہوگی۔ یہ پہلا انعام۔ دوسرا انعام اللہ فرماتے ہیں تو بعض دفعہ یہ شکایت رہتی ہے بھئی یہ کام میں کر رہا ہوں ہوتا نہیں ہے، کام کرتا ہوں ہوتا نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا بھی آسان کر دوں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تم گناہوں سے بچو، میں تمہارے سارے کام آسان کر دوں گا۔ کوئی مشکل تو ہے ہی نہیں دنیا کے اندر، یہ کام جو کہتے ہیں نا کام مشکل ہے، یہ صرف انسان کہتا ہے، ورنہ انسان سے ہٹ کر کسی مخلوق نے آج تک کسی کام کو مشکل نہیں کہا۔ چیونٹی جب کسی دیوار پہ چڑھنا شروع کرتی ہے نا، گرتی ہے چڑھتی ہے، گرتی ہے چڑھتی ہے، اگر 100 دفعہ بھی اسے گرنا پڑے وہ گرنے کو بھی تیار ہے، پھر بھی چڑھتی ہے، آخر کار اس دیوار کو پلانگ دیتی ہے۔ تو انسان ہے جو کہتا ہے یہ کام مشکل ہے، وہ مشکل ہے، اللہ کہتے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تم تقوی گناہوں کچھ سے بچ جاؤ، میں سارے کام تمہارے آسان کر دوں گا۔ اچھا تیسرا انعام اللہ فرماتے ہیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ تیسرا انعام یہ ہے کہ تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں گے نا وہ سارے میں پچھلے معاف کر دوں گا، اور اس تقوی کے بعد جو تمہاری نیکیاں ہوں گی نا وہ ڈبل ڈبل کر کے میں لکھتا جاؤں گا۔ تم ایک نیکی کرو گے میں اس کے کئی گناہ بڑھا بڑھا کر لکھتا رہوں گا۔ تم ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے میں فرشتوں سے کہوں گا لکھ دو اس نے 100 مرتبہ کہا ہے، جب تقوی والی زندگی ہوگی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ فرماتے ہیں جس نے تقوی اختیار کر لیا، گناہوں سے بچنے کے عہد کر لی کہ آج کے بعد میں کوئی وہ کام نہیں کروں گا جس کا نام گناہ ہے، نہیں کروں گا، تو اللہ کہتے ہیں پچھلے جو ہوئے تھے وہ سب معاف ہو گئے، ختم ہو گئے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اب اس کے بعد یہ ہوگا انعام کے طور پر ایک نیکی کرے گا 10 سے 20، 20 سے 30، 30 سے 40 درجے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ تیسرا انعام۔ چوتھا انعام اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ بڑا انعام دے گا۔ ہم ہر وقت یہ دعا اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، ایمان پر ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، حضرت یوسف علیہ السلام جب بڑھاپے میں تھے آخری وقت تھا، اللہ سے دعا فرمانے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ ایمان کی حالت میں دنیا سے لے جانا اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے بٹھا، وہیں آخرت میں مجھے پہنچا دینا ان کے ساتھ، خاتمہ میرا اچھا فرمانا۔ اللہ فرماتے ہیں آسان حل، والعاقبۃ للمتقین، جو آدمی تقوی والا ہوگا نا اس کی آخرت یعنی اس کا خاتمہ ہمیشہ اچھے حال میں ہوگا، نیکی کرتے ہوئے کرتے کرتے دنیا سے جائے گا، اللہ کو یاد کرتے کرتے دنیا سے جائے گا، اچھا خاتمہ اس کا ہوگا۔ پانچواں انعام اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ متقی آدمی جب میدان محشر میں پہنچے گا نا، جس نے تقوی والی زندگی اختیار کی ہوگی، وہاں اسے کوئی فکر نہیں ہوگی، پریشانی، ساری مخلوق پریشان ہوا آرام سے بیٹھا ہوا۔ الاخلاء، اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے دوست ہوتے ہیں نا، اچھے دوست جو ایک دوسرے پر اپنا مال جان بھی نچھاور کر دیتے ہیں، میں تمہارے لیے دھیان دینے کو تیار ہوں، مال تو میرا تم پر قربان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الاخلاء، ایسے قریبی دوست، خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، فرمایا ابراہیم خلیل اللہ،
سب سے زیادہ قریب۔ اللہ کہتے ہیں الاخلا، وہ دوست جو دل میں ایک دوسرے سے قریب ہوں۔ یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن وہ بھی دشمن بن جائیں گے، سختی دیکھ کر کہ میرا دوست کہیں مجھ سے دنیا میں پیسے مانگ لیتا تھا، کہیں نیکی نہ مانگ لے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ کہتے ہیں تقوی والے جتنے دوست ہوں گے نا، تقوی کی بنیاد پر جن کا تعلق ہوگا، وہ جس طرح دنیا میں دوست ہوں گے، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے، میدان محشر میں بھی ان کی دوستی ایسے ہی برقرار ہے، کسی کی بات کی فکر مندی نہیں ہوگی انہیں، تقوی والی زندگی۔ پھر اللہ رب العزت میدان محشر میں ظاہر ہے سارے لوگ جمع ہیں، سب کی توجہ ہوگی کہ کب اعلان ہوگا اور کیا اعلان ہوگا۔ جب لوگ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ذرا سا کہیں سے آواز آتی ہے، سب متوجہ ہوتے ہیں میری فلائٹ کا اعلان تو نہیں ہو رہا، کہیں میری فلائٹ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ تو قیامت کے دن میدان محشر میں ہر آدمی چوکنا ہوگا، بالکل بالکل چوکنا ہوگا کہ کہیں کہاں سے آواز آ رہی، کیا آ رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ان للمتقین مفازا، وہ لوگ جو دنیا میں گناہوں سے بچتے تھے نا، آج وہ کامیاب ہیں، وہ بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں، وہ کامیاب ہیں۔ امتحان دینے سے پہلے، امتحان کا پیپر دیا، رزلٹ آنے سے پہلے اعلان ہو جائے کہ فلاں فلاں اسکول کے بچے تو پاس ہو گئے، ان میں کوئی فیل نہیں، تو کتنی خوشی ہوگی انہیں، پوری مینجمنٹ کو کتنی خوشی ہوگی۔ اللہ اعلان کریں گے، ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا، پہلے کہہ دیں گے ان للمتقین مفازا، جو لوگ دنیا میں گناہوں سے بچ کر آئے تھے نا، وہ بے فکر بیٹھے رہے، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کتنا بڑا اعلان ہو گئی ہے۔ ساتواں انعام اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا بڑا ملے گا جس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کہنے کہ جب میدان محشر میں فیصلہ ہوگا تو جنتیوں کو کہا جائے گا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، ایک جماعت ادھر کو جا رہی ہے، دوسری ادھر کو جا رہی ہے، جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم سنتے ہیں نا کہ پولیس رات پر سے گزرنا ہے، اتنا طویل راستہ ہے، مشکل راستہ ہے، اس مشکل راستے کو کیوں گزرنا ہے، کیوں جانا ہے، کیا ضرورت ہے جانے کی؟ جب اتنا مشکل راستہ ہے، اتنا طویل راستہ ہے، تو کیا ضرورت ہے جانے کی؟ کہا جانا اس لیے کہ جانا بھی ضروری ہے، آگے جنت ہے اور وہاں تو جانا ضروری ہے۔ اب جتنا دور ایک جگہ ہے اس تک پہنچنے کے لیے مشکل راستہ بھی تو طے کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بھی آسان ہو جائے گا۔ جو متقی ہے نا، فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ان کو تکلیف نہ ہو، جنت کو گھسیٹ کر کھینچ کر ان کے قریب لے آیا جائے گا۔ اتنا ایک بڑا انعام، اکرام اللہ کی طرف سے، جنت ان کے قریب کر دیجیے کہ چلو اب داخل ہو جاؤ۔ ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ بھائی اسٹیشن پہ پہنچنا، گاڑی اس ٹائم جائے گی، یا فلاں روڈ پہ کھڑے ہونا، گاڑی آئے گی تمہیں بٹھا کے لے جائیں گے، اور گاڑی والا فون کر دے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں، میں آؤں گا آپ کو دروازے سے لے لوں گا۔ فرق ہے اس میں۔ اللہ کہیں گے جنتیوں متقیوں سے تم اپنی جگہ رہو، اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت تمہارے قریب آ جائے گی، اس میں بٹھا دیا جائے گا۔ آٹھواں بڑا انعام اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت جب ان کو جنت میں پہنچائیں گے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ان المتقین فی ظلال وعیون، ان کو ٹھنڈے اس میں سایوں میں اور ٹھنڈے پانی کے چشموں پہ پہنچا دو۔ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ جنت میں تو اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، بڑی بڑی نعمتیں، احادیث میں ہم سنتے ہیں کہ ایسی ایسی نعمتیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا، لیکن اللہ رب العزت اپنے اس خاص بندے کو جو متقی ہے، اس کو ٹھنڈا پانی اور سایہ دیں گے، صرف ٹھنڈا سایہ سب سے پہلے، باقی چیزیں تو ملیں گی، سب سے پہلے یہ کوئی اتنی بڑی نعمت ہے۔ کیوں اتنی بڑی نعمت؟ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا بڑا آسان ہے، ہم آدمی نہیں سمجھ سکتے۔ ہم اس وقت آج اور کل، یعنی یہ ہم جو دن گزار رہے ہیں نا، ان دنوں میں یہ چیز سمجھنا بڑی آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ بجلی دن بھر نہیں ہوتی، فریج کام نہیں کرتے، ٹھنڈا پانی نہیں ملتا، پانی گرم ہے، ٹھنڈا سایہ کہیں بیٹھنے کو نہیں ہے، چھت اتنی گرم ہے کہ پنکھا چلتا نہیں، ویسے بیٹھ نہیں سکتے، اور ایسے کسی درخت کا سایہ اگر مل جائے کسی کو تو اس وقت انسان کو سب سے بڑی نعمت کیا لگتی ہے؟ فرمایا یہ ٹھنڈا سایہ سب سے اچھا ہے۔ اور اگر کسی نے ٹھنڈے پانی کی بوتل پکڑا دی، اسے جتنی بھی بھوک لگی وہ کہے گا یہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت شدید گرمی ہے، اور شدید گرمی میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے کہ ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈا سایہ۔ وہ محاورہ مشہور ہے نا کہ بھوکے کو کیا چاہیے؟ 2 روٹی چاہیے۔ 2 روٹی سب سے بڑی نعمت ہے اس کی، جو بھوکا ہے۔ تو اسی طرح جو آدمی شدید تپش سے میدان محشر سے گزر کر گیا ہے، اس نے میدان محشر کی گرمی دیکھی ہے، اب جب وہ گزر کر وہاں پہنچے گا تو سب سے بڑی نعمت جو پہلی اسے ملے گی وہ ملے گی ٹھنڈا سایہ اور ٹھنڈا پانی۔
اس وقت وہ پانی کتنا اچھا لگتا ہے جب انسان شدید پیاس میں ہو، پسینہ بھی نکل گیا ہو، بالکل بے ہوش ہونے والا ہو، اور اسی طرح کوئی سایہ بھی اس کو نظر نہ آئے، سورج بھی بالکل نیچے ہو، اس وقت یہ ملے۔ اللہ کہتے ہیں ان المتقین فی ظلال و عیون، ان متقین کو سب سے پہلے ٹھنڈے سایوں میں لے جاؤ، اور پھر ان کو عیون، پانی ایسا نہیں بوتل میں بھر کے لاؤ، ہمیں چشموں پہ بھی چشمہ جاری کر دیں گے۔ جو زمین سے ٹھنڈا پانی پہاڑوں میں نکل رہا ہوتا ہے نا، کتنا اچھا لگتا ہے وہ، صاف ستھرا 100% منرل سے لبریز بھرا ہوا پانی، وہ پیو۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اللہ کی طرف سے انعام ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے تقوی والی زندگی پر اتنے انعامات رکھے، اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کا خوف، اور اللہ کا خوف دل میں بٹھا کر اللہ کی نافرمانی سے بچنا، بس یہی سب سے بڑا کام ہے۔ عبادات کی، نیکیوں کو جمع کرنے کی فکر اپنی جگہ ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ گناہوں سے، برائیوں سے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے، اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، اسی کا نام تقوی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ جو زقوم ہے نا، ہم سنتے ہیں نا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، اللہ کہتے ہیں یہ گناہ گاروں کو کھلایا جائے گا جہنم میں۔ فرمایا یہ زقوم اتنا شدید کڑوا ہے کہ اگر اس کا قطرہ، صرف ایک قطرہ کسی کہ اس کو توڑا، اس کو نچوڑا، ایک قطرہ اس میں سے نکلا، کہا کہ اس قطرے کو دنیا میں ڈال دو تو پوری دنیا کے اندر نہ پانی بچے گا، نہ درخت بچیں گے، نہ کھانے کی چیز بچے گی، ہر چیز کڑوی ہو جائے گی، اتنا شدید خطرناک ہے وہ، نہ انسان کچھ کھا پی سکے گا، نہ جانور کھا پی سکیں، ہر چیز کڑوی ہو جائے گی، اتنا خطرناک۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگو، تمہارا کیا خیال ہوگا اس آدمی کے بارے میں کہ جس کا کھانا ہی زقوم ہو، وہ کیسے کھائے گا اس کو، وہ کیسے کھائے گا؟ پھر آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اس طرح اللہ سے ڈرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زقوم تمہاری خوراک بن جائے۔ اللہ سے ڈرو۔ یہی بات اللہ رب العزت اس آیت پہ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق وہ نہیں ہے جو دشمن کا خوف ہوتا ہے، درندے کا خوف ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرنا اس انداز سے کہ اس ڈر کے ساتھ ساتھ محبت اور شفقت اس میں غالب ہو، اللہ کی محبت غالب ہو اس میں، ایسے ڈرو۔ اور فرمایا ولا تموتن، تمہیں موت نہ آئے کہیں، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس پر استقامت بھی کہ یہ خوف اور تقوی آخر تک رہے، اور اسی حال میں دنیا سے جاؤ کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہیں اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں تمہاری روح قبض ہوئی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اچھی موت، اچھے حال میں دنیا سے جائے انسان، کہیں گناہ کرتے ہوئے ڈکیتی چوری میں مارا جائے، اس حال میں اٹھے دنیا قیامت کے دن، کتنا عظیم ذلت ہوگی۔ فرمایا کہ جس حال میں تم دنیا سے جاؤ گے اسی حال میں تمہیں اٹھایا جائے گا، اور تمہارا خاتمہ اسی حال میں ہوگا جس کام کو تم ہمیشہ کرتے رہو گے۔ تو جب تقوی والی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو اسی پر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، خاتمہ بھی ہوگا، اور اسی حال میں اللہ رب العزت قیامت کے دن اٹھائیں گے بھی، اور ان سارے انعامات سے نوازیں گے بھی۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔